بچوں، ہم نے سبق نمبر 6 میں کچھ باتوں کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اہم نکات جو تھے، تدریسی نکات، وہ یہ تھے کہ کس طرح قومی جماعت کا قیام ہوا، قومی جماعت کی جو 4 نکاتی پروگرام ہیں اس کے اوپر عمل ہونے لگا، اسی طرح تقسیم بنگال اور انگریزوں کی پالیسی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کس طرح کام کر رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انتہا پسند اور اعتدال پسند جو الگ الگ دو گروپ تھے ان کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ مسلم لیگ کا قیام کس طرح ہوا، مورلے منٹو قانون کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا، اور پہلی عالمی جنگ اور بھارت۔ اسی طرح ہم نے لکھنؤ معاہدہ اور مونٹیگو چیمسفورڈ قانون کے بارے میں سبق نمبر 6 میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 7 تحریک عدم تعاون کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تحریک عدم تعاون 1920 سے 1947 تک کے آزادی کی تحریک کا دور عہد گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی گاندھی جی کے دور کے نام سے مشہور ہے۔ 1920 میں لوک مانیہ تلک کی موت کے بعد قومی تحریک کی باغ دوڑ مہاتما گاندھی کے ہاتھ میں آ گئی۔ گاندھی جی نے ستیہ، اہنسا اور ستیہ گرہ جیسی قدروں کی بنیاد پر تحریک آزادی کو نئی سمت عطا کی۔ گاندھی جی کی با اثر قیادت میں اس تحریک کو وسعت ملی اور بھارت کی جنگ آزادی کے ایک نئے باب کی شروعات ہوئی، اس کا ایک نیا آغاز ہوا۔ گاندھی جی نے 3 چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ستیہ، اس کے بعد اہنسا اور ستیہ گرہ۔ اس سے جو ہے آزادی کی تحریک پوری طرح سے گاندھی جی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ گاندھی جی ہندوستان میں آنے سے پہلے انہوں نے افریقہ میں بھی ایک تحریک چلائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کی کارکردگی۔ 1893 میں وکالت کے کام سے گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے۔ جنوبی افریقہ برطانیہ کی نوآبادیات تھی، یعنی وہاں پر بھی جنوبی افریقہ میں بھی جس طرح انگریز ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، اسی طرح وہاں پہ بھی ان کی کچھ نوآبادیات قائم ہو گئی تھی۔ صنعت اور رفت، کاروبار اور تجارت نیز دیگر نوکریوں کے سلسلے میں وہاں کئی بھارتی بس گئے تھے۔ وہاں کے بھارتی عوام کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا، جگہ جگہ ان کی بے عزتی کی جاتی۔ 1906 میں حکومت نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے سیاہ فوم کو شناختی کارڈ رکھنا ضروری تھا اور ان کی آزادی پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس ناانصافی کے خلاف گاندھی جی نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنا کر وہاں کے لوگوں کو انصاف دلایا۔ تو بچوں، جو تحریک جو پہلے افریقہ میں شروع کی تھی گاندھی جی نے، کہ وہاں پر جو گورے اور کالے، سیاہ فوم مطلب جو کالے لوگ تھے، جیسا آپ کو یہاں پہ تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، کہ ان کے لیے وہاں پہ ایک شناختی کارڈ یعنی ایک آئی ڈی رکھنا ضروری ہو گیا تھا، اور ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ تو اس کا جو ہے گاندھی جی نے سخت مخالفت کی، اور جو 1906 میں جو فرمان نکلا ہوا تھا اس کے خلاف گاندھی جی نے ستیہ گرہ کیا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے، افریقہ کے لوگوں کے لیے انہوں نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنا کر ان لوگوں کو انصاف دلایا۔ تو یہ جو افریقہ میں جو گاندھی جی نے جو کام کیا، اس کے چرچے جو ہے ساری دنیا میں ہونے لگے۔ ہندوستان میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے گاندھی جی کے تعلق سے مشہور ہو گئی، اور ایسا لگنے لگا کہ اگر گاندھی جی ہندوستان آئیں اور یہاں کے آزادی کی باغدور سنبھالیں تو یہاں کے ہم کو آزادی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ گاندھی جی بھارت میں آمد ہوئی۔ گاندھی جی کی بھارت میں آمد 9 جنوری 1915 کو گاندھی جی جنوبی افریقہ سے بھارت لوٹے۔
رکن کونسل گوپال کرشن گوکھلے کے مشوروں سے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ عام لوگوں کا دکھ اور بدحالی دیکھ کر وہ غمگین ہو گئے۔ جب ہندوستان آئے تو ان کے کہا جاتا ہے کہ جو راجنیتک گرو تھے وہ تھے گوپال کرشن گوکھلے۔ تو انہوں نے گاندھی جی کو کہا کہ پہلے آپ پورے ملک کا جائزہ لے لو، کیا حالات ہیں ملک میں۔ اس لیے پھر گاندھی جی نے کیا کیا، پورے ملک کا ایک دورہ کیا اور جگہ جگہ جانے لگے۔ وہ لوگوں کے جو دکھ اور بدحالی ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہے، ان کو دیکھ کے بہت اس کا دکھ ہونے لگا، اور ملک کی خدمت کا انہوں نے کیا کیا، عہد کیا۔ وہ احمد آباد میں سابرمتی کے کنارے ایک آشرم میں رہنے لگے۔ عام لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنایا۔ تو گاندھی جی یہ تمام چیزوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا جو زندگی ہے وہ کیا کر دی، خدمت کے لیے وقف کر دی، ملک کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ احمد آباد میں جو سابرمتی آشرم ہے وہاں پر وہ رہنے لگے، انہوں نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنایا۔ ستیہ گرہ کا فلسفہ۔ اب یہ ستیہ گرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ گاندھی جی نے ستیہ گرہ کے نئے طریقہ کار سے عوام کو متعارف کروایا، یعنی ستیہ گرہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ ستیہ گرہ کا مطلب کیا ہے؟ ستیہ گرہ مطلب سچائی اور انصاف کے لیے احتجاج کرنا، جس کو کہیں گے پروٹیسٹ کرنا۔ ناانصافی کرنے والے شخص کو صبر اور عدم تشدد کے راستے سے سچائی اور انصاف کا احساس دلانا۔ تشدد نہیں تھا، یعنی مار پیٹ نہیں کرنا تھا، بلکہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو اس بات کا احساس دلانا، صبر کرنا، عدم تشدد سے کام لینا اور سچائی اور انصاف کے راستے سے اس کو اس بات کا احساس دلانا، یہ گاندھی جی کی ستیہ گرہ کا مقصد تھا۔ ان کے خیالات میں تبدیلی لانا ستیہ گرہ کا اصل مقصد تھا۔ گاندھی جی کی تعلیم تھی کہ ستیہ گرہ کرنے والوں کو تشدد اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور تشدد نہیں کرنا چاہیے، یعنی مار پیٹ جو ہوتی ہے، جھگڑا فساد، یہ سب چیزیں سے دور رہنا چاہیے۔ آگے چل کر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے عوام نے ناانصافی کے خلاف ستیہ گرہ کرنا شروع کیا۔ تو گاندھی جی نے جو کام شروع کیا تھا یہ الگ ملکوں نے بھی جو ہے اس کو اپنا لیا، اور جہاں پر بھی ناانصافی ہو رہی تھی اس کے مخالفت کرنے کے لیے ستیہ گرہ کا راستہ انہوں نے اپنایا۔ امریکہ کے سیاہ فوموں کے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ اور جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا پر بھی گاندھی جی کے ستیہ گرہ کے طریقے کا اثر پڑا۔ تو دیکھو ابھی ہندوستان کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں جو کالے لوگ ہیں، جو سیاہ فوم جس کو کہتے ہیں، ان کے اوپر جو ناانصافی ہوتی تھی تو وہاں کے جو لیڈران تھے جیسے مارٹن لوتھر کنگ ہے، اور افریقہ کے ایک لیڈر ہے جن کا نام ہے نیلسن منڈیلا، انہوں نے بھی جو ہے گاندھی جی کی راستے پہ چلتے ہوئے ستیہ گرہ کا طریقہ اپنایا۔ ستیہ گرہ کے راستے کے اوپر چلتے چلتے اب کئی جگہ سارے ملک کے اندر جو ہے ستیہ گرہ ہونے لگے، جس کے اندر جو اہم ستیہ گرہ ایک نام ہے چمپارن ستیہ گرہ۔ بہار کے علاقے چمپارن میں باغات کے انگریز مالکان کی جانب سے بھارتی کسانوں پر نیل کی کاشت کرنے کی سختی کی جاتی تھی، یعنی انگریز ان کو صرف ایک ہی طرح کی کاشت کے لیے، ایک ہی طرح کی فصل اگانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اس ناانصافی کے خلاف جو وہاں کے کسان تھے انہوں نے ستیہ گرہ کیا۔ بھارتی کسانوں پر نیل کی کاشت کرنے کی سختی کی جاتی تھی، اور جو طے شدہ داموں میں نیل کے باغات کے مالکان کو فروخت کرنے کی سختی کی وجہ سے وہاں کے کسانوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا، معاشی نقصان ہو رہا تھا، پیسے کے اعتبار سے جو ہے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ تو 1917 میں گاندھی جی چمپارن گئے اور چمپارن کے کسانوں کو متحد کیا، اور وہاں پہ ستیہ گرہ شروع ہوا۔ ستیہ گرہ کے طریقے سے احتجاج کیا گیا یا پروٹیسٹ کیا گیا۔ بھارت میں گاندھی جی کی پہلی لڑائی کامیاب ہوئی اور کسانوں کو انصاف ملا۔ تو یہ جو ستیہ گرہ تھا یہ کامیاب ہوا اور کسانوں کے ساتھ انصاف ہوا۔ چمپارن ستیہ گرہ کی کامیابی کے بعد ہندوستان میں الگ الگ جگہ پر ستیہ گرہ ہونے لگا، جس میں اہم ہے کھیڑا ستیہ گرہ۔ گجرات کا ضلع کھیڑ میں متعدد
بار قحط پڑنے کی وجہ سے فصلوں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ بار بار قحط پڑ رہا تھا، 1 سال 2 سال 3 سال، اور وہاں کے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، فصلوں کی حالت خراب تھی۔ اس کے باوجود کیا کرتی تھی سرکار یعنی انگریز، جبراً لگان وصول کیا کرتے تھے۔ گاندھی جی نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ لگان ادا نہ کریں۔ تب مقامی کسانوں نے 1918 میں کھیڑا ضلع میں لگان ادا نہ کرنے کی تحریک چلائی۔ گاندھی جی نے اس تحریک کی قیادت قبول کی اور بہت جلد سرکار کو لگان معاف کرنا پڑا۔ تو جو اس کی جو قیادت تھی یعنی ستیہ گرہ گاندھی جی کی قیادت میں شروع ہوا اور سرکار کو لگان معاف کرنا پڑا۔ احمد آباد میں مل مزدوروں کی جدوجہد۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے پہلی جنگ میں براہ راست نہیں بلکہ انگریز ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے، اس لیے زبردستی شامل ہونا پڑا تھا اور یہاں پہ بہت مہنگائی بڑھ چکی تھی۔ مل مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ مل کے مزدور جو تھے، ملوں میں کام کرنے والے، وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے تھے، لیکن مل کے جو مالکان تھے انہوں نے یہ بات ٹھکرا دی۔ گاندھی جی نے مشورہ دیا کہ مزدوروں نے بھوک ہڑتال کرنی چاہیے، تو اس لیے جو ہے وہاں کے جو ورکر تھے، مزدور تھے، انہوں نے کیا کیا، کام بند کیا اور بھوک ہڑتال کی اور کام بند ہو گیا۔ بھوک ہڑتال میں گاندھی جی بھی ان کے ساتھ تھے، یہ تمام جتنے مزدور تھے ان کے ساتھ گاندھی جی بھی اس بھوک ہڑتال میں شامل ہوئے۔ آخر کار مل مالکان کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ تو اس طرح جو ہے احمد آباد کے مزدوروں کو بھی انصاف ملا، ان کی تنخواہیں بڑھی اور پھر ایک بار ستیہ گرہ کے راستے سے جو لڑائی لڑی گئی اس کے اندر گاندھی جی کو اور تمام مزدوروں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہے رولٹ ایکٹ کے خلاف ستیہ گرہ۔ پہلی عالمی جنگ میں بھارتیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ برطانیوں کو لگتا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد بھارتیوں کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے اور ذمہ داریاں نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ بھارتیوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا، ایک حکومت قائم ہو جائیں گی اور انگریز جو ہے یہاں کی حکومت ہمارے پاس ہمارے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ بھارتی عوام میں بڑھتی ہوئی قیمتیں، بڑھتے ہوئے ٹیکس وغیرہ معاشی و سماجی وجوہات کی بنا پر انگریز حکومت کے خلاف بے اطمینانی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ پریشان تھے، ٹیکس کی وجہ سے پریشان تھے، معاشی نقصان ہو رہا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے ہونے لگی۔ اس بے اطمینانی پر قابو پانے اور اس میں تدارک کے لیے انگریز حکومت نے سڈنی رولٹ نامی افسر کو صدارت میں ایک کمیٹی بنائی۔ انگریزوں نے ایک افسر جس کا نام تھا سڈنی رولٹ، اس کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے 17 مارچ 1919 کو حکومت نے مرکزی مقننہ میں بھارتی اراکین کی مخالفت کی۔ بھارتی اراکین کی مخالفت کے باوجود نیا قانون بنایا جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جتنے بھارت کے ممبران تھے یہ تمام لوگ اس کی خلاف تھے، اس کمیٹی کے، اور اس بات کو نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے یہ قانون بنایا، اسے کہتے ہیں رولٹ ایکٹ۔ اس قانون کی روح سے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی بھارتی کو بلا تحقیق گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے بغیر جیل میں بند کر سکتی ہے، یعنی کسی کو بھی اٹھائیں گے جیل میں ڈال دیں گے، اس کے اوپر عدالتی کارروائی کی جائے گی بلا تحقیق۔ اسی قانون کے مطابق دی ہوئی سزا کے خلاف اپیل کرنے پر بھی پابندیاں لگا دی گئی اور اس کے خلاف وہ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس قانون کو بھارت نے کالا قانون کے نام دیا۔ اس کالے قانون کے خلاف ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس قانون کی مذمت میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کا فیصلہ لیا اور 6 اپریل
19 کو رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کرنے کی اپیل کی۔ اس اپیل پر بھارتی عوام نے بڑے پیمانے پر ساتھ دیا۔ جلیان والا باغ قتل عام۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج نے پنجاب کے علاقے میں شدت اختیار کر لی اور امرتسر اس تحریک کا مرکز بن گیا۔ حکومت نے ظالمانہ کارروائی جاری رکھی۔ گاندھی جی کے پنجاب داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ جنرل ڈائر نے امرتسر میں جلسوں پر پابندی عائد کر دی۔ امرتسر کی ہڑتال کی وجہ سے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال جیسے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، یعنی امرتسر میں تمام جلسوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس واقعے کی مذمت میں 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیان والا باغ میں بیساکھی کے تہوار کے موقع پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس وقت جنرل ڈائر فوج کی گاڑیاں لے کر وہاں آیا۔ جلیان والا باغ کے میدان سے نکاسی کا ایک راستہ تھا جو بہت تنگ تھا۔ انگریزوں نے اسے گھیر لیا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس جلسے میں شرکت نہتے لوگوں پر وحشیانہ انداز میں گولیاں چلائی۔ تقریباً 1600 گولیاں چلنے کے بعد اسلحہ ختم ہونے پر یہ فائرنگ بند کی گئی۔ اس قتل عام میں تقریباً 400 مرد اور عورتیں ہلاک ہوئی اور بے شمار افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد کرفیو نافذ کرنے کی وجہ سے زخمیوں کو فوری علاج بھی نہ ہو سکا۔ پنجاب میں فوجی قانون نافذ کر کے حکومت نے کئی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اس قتل عام کا ذمہ دار پنجاب کا حاکم مائیکل اڈوائر تھا۔ ملک بھر میں اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ قتل عام کی مذمت کے طور پر رابندر ناتھ ٹیگور نے انگریزی حکومت کا عطا کردہ سر کا خطاب واپس کر دیا۔ بعد میں بھارتیوں نے اس قتل عام کی تحقیق کا شدید مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے حکومت نے ہنٹر کمیشن مقرر کیا۔ خلافت تحریک۔ دنیا کے تمام مسلمان ترکی کے سلطان کو اپنا خلیفہ یعنی مذہبی رہنما تسلیم کرتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں ترکی انگریزوں کے مخالف گروہ میں تھا۔ جنگ میں بھارتی مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد خلیفہ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن برطانوی جنگ کے اختتام پر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ کی حمایت میں بھارت کے مسلمانوں نے جو تحریک شروع کی اسے خلافت تحریک کہتے ہیں۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ اگر اس مسئلے پر ہندو مسلمان کے اتحاد میں ملک گیر تحریک شروع کی جائے تو حکومت راہ راست پر آ جائے گی۔ اس لیے گاندھی جی نے خلافت تحریک کا ساتھ دیا۔ حکومت سے عدم تعاون کی تجویز خلافت کمیٹی نے قبول کی۔ اس زمانے میں ہندو مسلم اتحاد خاص طور سے دکھائی دیتا ہے۔ تحریک خلافت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گئے تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے وعدہ لیا کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کے خلافت کو محفوظ رکھا جائے گا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدے کی خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دی۔
ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو یاد دلانے کے لیے خلافت کا تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی، جسے تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسائل پر رائے عامہ کی منظم اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے ممبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر کے دی گئی تھی، جس کے صدر تھے سیٹھ چھوٹانی اور سیکریٹری حاجی صدیق وغیرہ۔ تحریک خلافت نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور ان کی اماں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے تحریک عدم تعاون اس سبق کے چند نکات کا مطالعہ کیا ہے۔ تحریک عدم تعاون کیا تھی، جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کی کارکردگی کیا تھی، اس کے بعد جب گاندھی جی ہندوستان آئے اور یہاں پر انہوں نے جو ستیہ گرہ شروع کیا، جس کے اندر ہم نے ستیہ گرہ کیا ہوتا ہے، چمپارن ستیہ گرہ، کھیڑا ستیہ گرہ، احمد آباد میں مزدوروں کی جد و جہد، رول ٹیکس کیا تھا، اس کے خلاف کس طرح سے ستیہ گرہ کیا گیا، اور جلین والا باغ قتل عام کیا تھا، ان تمام چیزوں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ساتھ ساتھ ہم نے خلافت تحریک کیا تھی اس کے بارے میں بھی سبق میں مطالعہ کیا۔